الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. پچھلے ہفتے آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 15 تک کا درس ہوا تھا، اور ان آیات میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ آیت نمبر 1 سے 5 تک سورہ بقرہ کی جو 5 آیات ہیں، ان آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا کتاب ہدایت ہونا اور پھر اس ہدایت کو ماننے والے، اس پر ایمان لانے والے، اس کو اپنانے والے مومنین اور متقی لوگوں کا ذکر فرمایا تھا، اور اسی طرح سے ان کی صفات بیان فرمائی. اس کے بعد آیت نمبر 6 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک یہ 15 آیات ایسی ہیں جن آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے احکام کو نہ ماننے والے، اس کی مخالفت کرنے والے اور ہر دھرمی سے کام لینے والے اور ضد پر اڑے رہنے والوں کا بیان کیا ہے. اور ان نہ ماننے والے لوگوں میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے. ایک تو وہ جنہوں نے کھل کر کے قرآنی احکام کی مخالفت کی کھلے طور پر، جن کو قرآن کے زبان میں کافر کہا گیا ہے، اور کافروں کا تذکرہ ان 15 آیات میں سے 2 آیت میں آیت نمبر 6 اور 7 میں کیا. اور پھر آگے 13 آیتوں میں آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20، ان 13 آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو اخلاقی گراوٹ کا شکار تھے، اتنی پستی میں تھے اخلاقی اعتبار سے کہ کھلے طور پر تو اسلام کی مخالفت کا اظہار نہ کر سکے، اپنے دل کی آواز کو کھلے طور پر تو ظاہر نہ کر سکے، لیکن اندر اندر سے وہ اسلام ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، جن کو قرآن کی زبان میں منافق کہا گیا ہے. تو آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ان 13 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین اور ان کے احوال کا ذکر فرمایا، جن میں سے پہلی آیت یعنی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان لانے کے جھوٹے دعوے کو بیان فرمائے کہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ مومن نہیں. اور پھر آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو دھوکہ دینے کا ذکر فرمایا کہ اہل ایمان کو کہتے تھے کہ جب ایمان والوں کے پاس آتے تھے کہ ہم تو مسلمان اور مومن ہیں، جب اپنے گھروں کے لوگوں کے پاس آتے تھے تو کہتے کہ ہم تو مسلمان سے مذاق کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ضد اور عناد کی وجہ سے جو وہ اڑے ہوئے تھے اپنے کفر کے اوپر، کفر پر اڑے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اس مرض کو اور زیادہ بڑھا دیا کہ وہ اسی میں پھنسے رہ گئے، ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملی. اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر آیت نمبر 11 میں ان کا یہ دعویٰ تھا، وہ یہ کہتے تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم فساد کو چوری برپا کرتے ہیں، ہم تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی تردید فرمائی. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اپنے آپ کو مصلح سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ فساد کا کام کر رہے ہیں،
لیکن ان کو اس بات کا احساس اور شعور نہیں کہ حقیقت میں یہ فساد کا کام کر رہے ہیں، اصلاح کا کام نہیں کر رہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا ایک معیار بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا ایمان معتبر اور مقبول ہے۔ اس کا ایک معیار بتلا کر کے یہ بتلایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صحابہ جو تھے ان کا ایمان تمام لوگوں کے لیے ایمان کا معیار ہے۔ اگر کسی بھی انسان کا ایمان اگر صحابہ کرام کے ایمان کے معیار پر ہے تو ان کا ایمان اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے، اور اگر ان کا ایمان صحابہ کے ایمان کے مطابق نہیں ہے، ان کے معیار پر نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ جس شعبے میں صحابہ کا ایمان جس طرح سے تھا، ہر آدمی کو اس شعبے میں اسی طرح سے ایمان لانا ہوگا۔ صحابہ کا عقیدہ جس چیز کے بارے میں جیسا تھا، ہر انسان کا عقیدہ اگر اس چیز کے بارے میں ویسا ہی ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا ایمان معتبر اور مقبول ہے، ورنہ نہیں۔ اس لیے اگر اپنے ایمان کو جانچنا اور پرکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارا یہ ایمان قابل قبول ہے بھی کہ نہیں، تو صحابہ کرام کی زندگی اور کو سیرت کو دیکھنا چاہیے۔ اگر ہمارا ایمان ٹیلی کر رہا ہے، میل کھا رہا ہے صحابہ کے ایمان سے، اگر ہمارا عقیدہ ویسا ہی ہے جیسے صحابہ کا عقیدہ تھا، تو یہ ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہے، ہمارا ایمان بھی قابل قبول، اللہ اس سے راضی ہے، ورنہ ہے ہمارا ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 14 میں ان کے اس حال کا بیان ہے کہ جب یہ ایمان والوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، جب پھر وہ اپنے سرداروں کے پاس آتے تھے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے طریقے پر ہیں۔ ان کی دو رخی جو پالیسی تھی نا، جو ان کا دو طرح کا چہرہ تھا، اہل ایمان کے پاس جاتے تو کہتے تھے کہ مسلمان دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لیے، جب کافر اپنے سرداروں کے پاس آتے تھے، کافروں کے پاس، تو کہتے تھے کہ ارے ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے، ہم تو تمہارے طریقے پر ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، ہم کچھ تو ہی ایمان لائے۔ تو یہ ان کا دو طرح کا چہرہ تھا، جن کو دو رخی پالیسی بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دو رخی پالیسی کو ذکر فرمایا ہے، یہ سچے مسلمان ہے ہی نہیں، ایمان ان کے دل میں ہے ہی نہیں، ان سے ایمان سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں، یہ تو مذاق کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں فرمایا، یہ سوچتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے مذاق کر کے ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ اللہ ہی دراصل ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اللہ ان کو چھوٹ دے رہا ہے۔ جب یہ ایک دم سے پکے ہو جائیں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کے، چکمہ دے کر کے بچ جا رہے ہیں، حقیقت میں یہ بچ نہیں رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ دنیا میں اگر ان کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نکل گئے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کی گرفت ہونی ہی ہے، اللہ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور پھر آگے آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 16 سے منافقین کے مزید احوال کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی منافقین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، لہذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ یہ جو منافقین تھے، یہ اسلام اور ایمان کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا تھا اور اسلام کا ذائقہ بھی چکھا تھا، اور کفر میں تو پہلے سے مبتلا تھے۔ ایمان اور کفر دونوں کو دیکھنے کے بعد، دونوں کو اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد کہ اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے، نفاق کیا ہے، اسلام کیا ہے،
اسلام کی حقانیت ان کے سامنے موجود تھی، اسلام کی سچائی موجود تھی، اسلام کے واضح دلائل ان کے سامنے موجود تھے۔ تو منافقین نے اسلام کو بھی دیکھا تھا قریب سے اور اسلام کو سمجھا بھی تھا، اور کفر میں تو پہلے سے تھے ہی۔ دونوں کو دیکھنے کے بعد، اسلام کی حقانیت اور سچائی کو دیکھنے کے بعد اور کفر کو دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے آخر کفر ہی کو ترجیح دی، اسلام کو اختیار نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے، اور ان کا جو یہ عمل تھا کہ اسلام اور کفر دونوں کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کفر ہی کو اختیار کیا، جو تکلیف دہ چیز ہے، جو نقصان کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو بیوپار اور تجارت سے اس کی مثال دی ہے کہ ان کو تجارت کرنے کا بھی ڈھنگ نہ آیا، کہ اسلام جیسی قیمتی، ایمان جیسی قیمتی چیز کو چھوڑ کر کے انہوں نے ردی اور تکلیف دینے والی چیز اور ہمیشہ تکلیف دینے والی چیز کفر کو اختیار کر لیا۔ ارے اگر بیوپار کیا ہی تھا تو اچھا بیوپار کرتے، تجارت کرنا تھا تو اچھا تجارت کرتے، تجارت ہی کیسی کی؟ ایمان جیسی قیمتی چیز کو چھوڑ کر کے کفر کو اختیار کیا جو تکلیف دینے والی چیز ہے۔ تو بیوپار، انہوں نے تو بیوپار کیا، تجارت کی، لیکن ان کو تجارت کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی نہ آیا۔ اچھی چیز کے بدلے میں ردی چیز دے دی، خرید لی، اسی کو اللہ نے تجارت فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، لہٰذا ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال بیان فرمائی ہے، اور دو طرح کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے منافقین کی۔ دو مثالیں اس لیے دی ہے منافقین کی کہ منافقین میں بھی دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک گروہ منافقین میں وہ تھا جو اپنے کفر میں پکا تھا، اور منافقین میں دوسرا طبقہ وہ تھا کہ جب اسلام کی حقانیت کو وہ دیکھتے تھے تو وہ اسلام سے قریب ہو جاتے تھے، ان کے دل میں جھکاؤ پیدا ہو جاتا تھا اسلام اور ایمان کی طرف، قریب تھا کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں۔ لیکن جیسے ہی ان کے سامنے دنیا کا فائدہ آتا تھا سامنے، تو دنیا کا فائدہ دیکھ کر کے اس کو حاصل کرنے کے لیے کہ اگر ہم نے ایمان قبول کر لیا نا تو ہم یہ چیز نہیں کر سکیں گے، تو جیسے ہی دنیا کا فائدہ ان کو نظر آتا تھا پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو منافقین میں دو طرح کے گروہ تھے، ایک وہ گروہ تھا جو اپنے کفر پر پکا تھا، دوسرا وہ گروہ تھا جو اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر کے اسلام کو قبول کرنے کا قریب تو ہو جاتا تھا، لیکن جیسے ہی دنیاوی فائدہ، دنیاوی اغراض اور مقاصد اس کے سامنے ہوتے تھے تو اس کو دیکھ کر کے فوراً پھر یہ پیچھے ہٹ جاتے تھے اسلام سے۔ تو منافقین میں دو طرح کے گروہ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دو مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کی دی ہے جو اسلام کے واضح دلائل سامنے کے باوجود بھی اپنے نفاق کی گمراہی میں پھنسے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور چھین لیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ تو یہ مثال ان منافقین کی دی جا رہی ہے جو اسلام کے واضح دلائل سامنے کے آنے کے باوجود بھی کفر میں پھنسے رہے۔ اسلام کے واضح دلائل کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی روشنی سے تشبیہ دی ہے، آگ کی مثال دے کر کے سمجھائی ہے کہ جس طرح سے ایک آدمی آگ جلاتا ہے، آگ جلانے کی وجہ سے آس پاس کی چیزیں اس کو صاف نظر آنے لگتی ہیں، اسی طرح سے اسلام کے دلائل سے اسلام کی حقیقت ان منافقین کے پر واضح ہو گئی تھی، لیکن پھر ضد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ روشنی چھین لی اور دیکھنے کی قوت سے محروم ہو گئے۔ یہ ضد پر اڑے ہوئے تھے، انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم کو اسلام لانا ہی نہیں ہے۔
تو اسلام کی سچائی حقیقت ان کے سامنے دلائل کی وجہ سے جو اللہ نے بتلائے ہیں واضح ہو گئی تھی، لیکن چونکہ ان کا پکا ارادہ یہی تھا کہ ہم کو ایمان لانا ہی نہیں ہے، تو ان کے اس ضد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر لی، ایمان اور اسلام کو قبول کرنے کی جو روشنی تھی وہ اللہ نے چھین لی۔ اب ایمان اور اسلام کی بات ان کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ یہی ہوتا ہے جب آدمی کسی گناہ پر اڑ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے گناہ کرتے ہوئے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اور کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ہم کو آسان لگتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا ایک گناہ آدمی کرتا ہے تو ایک نقطہ دل پر لگتا، توبہ نہیں کرتا ہے وہ نقطہ ویسے ہی رہتا ہے۔ دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے آدمی گناہ کرتا چلا جاتا دل ویسے ہی آدمی کا سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے آتا ہے کہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر حق بات قبول کرنے کی صلاحیت دل کے اندر سے نکل جاتی ہے۔ لاکھ دلائل اس کے سامنے رکھے جائیں، لاکھ اسلام کی حقانیت کو رکھا جائے، لیکن اس کے دل پر بات اثر کرتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے گناہ کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے، اور کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا چاہیے، ورنہ توبہ نہیں کی تو دھیرے دھیرے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نکل جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا ہوگا، لاکھ دلائل پیش کر دو، لاکھ ان کے پاس سامنے قرآن کریم کے ہزاروں آیتیں پیش کر دی جائیں، ان کے سامنے ہزاروں حدیثیں پیش کر دی جائیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ گناہ جب آدمی کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے تو یہی ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اسی کو بتایا۔ آگے اللہ فرماتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ واپس نہیں آئے۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، حق بات قبول کو سننے کی صلاحیت کانوں سے اللہ نے چھین لی، اور حق کو دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے آنکھوں سے چھین لی۔ چنانچہ یہ گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں۔ فہم لا یرجعون، یہ واپس آئیں گے ہی نہیں۔ اللہ ایسے صلاحیتوں کو چھین لیا کرتا ہے۔ پھر دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کی دی ہے جو خوب سوچ سمجھ کر کفر کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد ان منافقین کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام کے بارے میں شک کا شکار تھے۔ جیسے میں نے کہا کہ منافقین میں دو گروہ تھے، اللہ نے ان کی مثال کیا دی ہے جو منافقین شک کا شکار تھے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی اور چمک بھی، وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یہ دوسرے قسم کی منافقین کا تذکرہ ہے، یعنی ان منافقین کی مثال اللہ بیان فرما رہے ہیں جو اسلام کے بارے میں شک کا شکار تھا۔ جب اسلام کی حقانیت کے دلائل ان کے سامنے آتے تو ان کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہو جاتا تھا، اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے تھے اسلام کو قبول کرنے کے لیے۔ لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں اور حرام و حلال کی باتیں ان کے سامنے آتی تھی کہ دیکھو یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس کو اختیار نہیں کر سکتے، اس کو کر سکتے ہیں، تو ان کو لگتا تھا کہ اگر ہم نے اسلام قبول کیا نا پھر تو ہم یہ چیز نہیں کر سکتے جو ہم اپنی مرضی کے مطابق کرتے تھے۔ تو دنیاوی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خود غرضی کی وجہ سے وہ اسلام کو قبول کرنے سے رک جاتے تھے۔ ان منافقین کی مثال یہاں دی جا رہی ہے۔ یہاں اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک برستی ہوئی بارش سے اس کی تشبیہ دی ہے، اس کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اسلام ایک برستی ہوئی بارش ہے، اور اس میں کفر و شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اندھیریوں سے تشبیہ دی ہے، اور اس میں کفر و شرک پر جو عذاب کی دھمکیاں دی گئی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے گرج سے تشبیہ دی۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں حق کے جو دلائل اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے کیے گئے ہیں انہیں بجلی کی روشنی سے اللہ نے تشبیہ دی ہے۔ جب یہ روشنی ان کے سامنے چمکتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں،
مگر کچھ دیر میں ان کی خواہشات کی تاریکی ان پر چھا جاتی ہے تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یعنی جب قرآن کریم کفر اور فسق پر عذاب کی وعیدیں سناتا ہے تو یہ اپنے کان بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو عذاب سے محفوظ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جب قرآن میں وعیدیں سناتا ہے کفر پر یہ اللہ کی طرف سے یہ سزا ہے، گناہ پر یہ سزا ہے، تو انگلیاں کان پہ ٹھوس لیتے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم سنیں گے ہی نہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں ان وعیدوں کو نہ سننے کی وجہ سے تم اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیرے میں رکھا ہے، وہ اس سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير۔ ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی، جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو ہے ایک بارش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے، اور اس میں جو کفر و شرک کی خرابیوں کا بیان ہے اسے اللہ نے اندھیریوں سے تشبیہ دی ہے، اور کفر و شرک پر جو دھمکیاں دی گئی ہیں عذاب کی انہیں اللہ تعالیٰ نے غرض سے تشبیہ دی ہے۔ یا اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے گی، جب بھی بجلی ان کے سامنے روشنی کرتی ہے وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ ویسے ہی اسلام کے جب دلائل ان کے سامنے آتے تھے، روشنی آ جاتی تھی تو آگے بڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب دنیا کا مقصد سامنے رہتا تھا تو پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، اور اگر اللہ چاہے تو ان کڑک اور گرج کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی صلاحیتوں کو ختم کر لے اور ان کے سننے کی صلاحیت کو ختم کر لے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سننے کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں سے دیکھنے کی جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو برقرار رکھا ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ چاہے تو چھین لے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی احوال بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں قسم کے لوگوں کو، تین طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہوا آیت نمبر 20 تک۔ ایک تو ایمان والے متقی لوگوں کا، دوسرے کفار کا، تیسرے منافقین کا۔ ان تینوں کا بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد احکامات دیے ہیں اور ہدایات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں۔ انشاءاللہ وہ اگلے درس میں آئے گا۔ یہ منافقین کا جو تذکرہ ہوا پچھلے ہفتے ہم نے کہا تھا کہ کیا منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ خاص تھے یا یہ کہ منافقین اب بھی موجود ہیں؟ تو اس معاملے میں صحیح بات تو یہ ہے کہ منافق کے نفاق کو پہچاننا کہ یہ منافق ہے اور اس کو منافق قرار دینا دو طریقوں سے ہوتا تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیتے تھے کہ دیکھو فلاں شخص جو ہے یہ منافق ہے، مسلمان نہیں۔ وحی کے ذریعے اللہ بتا دیتے تھے کہ فلاں شخص جو ہے دل سے مسلمان نہیں ہے، اوپر اوپر سے اسلام کا اظہار کرتا ہے، یہ منافق ہے، اسلام اور ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتلا دیتے تھے تو معلوم ہو جاتا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوسرے یہ کہ اس کے کسی بات کے ذریعے سے یا اس کے کسی عمل کے ذریعے سے اسلام کے خلاف کوئی بات یا اسلام کی مخالفت کا کوئی عمل ظاہر ہو جائے۔ یہ دو طریقے ہوتے تھے منافقین کے پہچان، یا تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا، یا یہ کہ اس کے کسی بات کے ذریعے سے یا اس کے کسی عمل کے ذریعے سے اسلام کے خلاف کوئی بات سامنے آ جائے یا اسلام کی مخالفت کا کوئی عمل ظاہر اور ثابت ہو جائے،
یہ دو طریقے منافقین کو پہچاننے کے اس زمانے میں تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، لہذا منافقین کو پہچاننے کی جو پہلی صورت تھی کہ اللہ وحی کے ذریعے بتلاتے تھے، وہ صورت تو اب ختم ہو گئی۔ مگر دوسری صورت منافقین کے پہچاننے کی اب بھی موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ جس شخص کے کسی بات کے ذریعے سے یا کسی عمل کے ذریعے سے اسلامی قطعی عقیدہ، اسلام کا قطعی عقیدہ کس کو بولتے ہیں؟ اسلام کا قطعی عقیدہ اسلام کے ان عقائد کو بولا جاتا ہے جس عقیدے کو قرآن نے بیان فرمایا ہے یا جو عقیدہ اسلام سے متعلق حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے، اس کو قطعی عقیدہ بولتے ہیں، جس کا ثبوت قرآن میں، جس کا ثبوت حدیث میں۔ تو اگر کسی شخص کے کسی بات سے یا اس کے کسی عمل کے ذریعے سے اسلام کے جو قطعی عقائد ہیں، یعنی جس عقیدے کا ثبوت قرآن سے ہے یا حدیث سے ہے، ان کی مخالفت ظاہر ہو جائے، کسی شخص کی بات سے یا اس کے عمل سے قرآن اور حدیث کے اندر بتائے ہوئے اسلام کے عقائد کی مخالفت ظاہر ہو جائے، یا یہ کہ وہ شخص اسلام کے کسی عقیدے کا، کسی حکم کا مذاق اڑا رہا ہو اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں جو بتا رہا ہوں جیسے صرف بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی شخص کے عمل کے ذریعے سے یا کسی شخص کی بات کے ذریعے سے یا عمل کے ذریعے سے اسلام کے جو عقائد ہیں، اسلام کے جو احکامات قرآن سے ثابت ہیں یا حدیث سے ثابت ہیں، کسی کے بات کے ذریعے سے یا اس کے کسی عمل کے ذریعے سے اس کی مخالفت سامنے ہو جائے، اس کی مخالفت ثابت ہو جائے، یا یہ کہ وہ اسلام کے کسی حکم کا مذاق اڑا رہا ہو، استہزاء کر رہا ہو، یا قرآن اور حدیث میں بتائے گئے کسی حکم کے اندر تبدیلی کر رہا ہو اور وہ ثابت ہو جائے اور وہ شخص ان سب چیزوں کے باوجود بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے، تو یہ شخص منافق سمجھا جائے گا۔ یہ شخص منافق سمجھا جائے گا، جس کو قرآن کی زبان میں ملحد کہا گیا اور حدیث میں اس کو زندیق کہا گیا۔ مگر چونکہ اس شخص کا کافر ہونا دلیل سے ثابت ہو چکا ہے، اسلام کی اس عقیدے کی مخالفت کرتا ہے، حالانکہ وہ عقیدہ قرآن اور حدیث سے بیان کیا گیا ہے، یہ اسلام کے فلاں حکم کا مذاق اڑاتا ہے، یا یہ کہ یہ اسلام کے کسی حکم میں اپنی طرف سے تبدیلی کرتا ہے، حالانکہ وہ حکم موجود ہے، اسلام کے قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے۔ تو چونکہ ان چیزوں کی وجہ سے اس کا کفر ثابت اور واضح ہو گیا، اس لیے اس کا حکم عام کافروں جیسا ہوگا، اس کا کوئی دوسرا حکم نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء امت نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منافقین کا مسئلہ تو ختم ہو گیا، اب جو مومن نہیں ہے وہ کافر کہلائے گا۔ منافقین کا مسئلہ حضور کے دور تک ختم ہو گیا، اب جو مومن نہیں ہے وہ کافر کہلائے گا۔ تو جس شخص میں اس طرح کی باتیں پائی جائیں وہ شخص کافر کہلائے گا اسلام کے نزد۔ آگے انشاءاللہ آیت نمبر 21 سے آگے کا درس انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں گروہ کے لوگوں کو ہدایات دی ہیں، مومنین کو بھی، کافروں کو بھی اور منافقین کو بھی۔ وہ کیا ہدایات دی ہیں؟ اپنے عبادات کے تعلق سے، اعمال کے تعلق سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نشانیاں اور دلائل بیان فرمائے ہیں سمجھانے کے لیے، جس میں اگر معمولی سی عقل رکھنے والا آدمی بھی غور کرے تو اللہ کی توحید کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سچا پختہ مسلمان بنائے۔ قرآن کریم کو تراجم کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی، یا مسجد میں بھی تراجم قرآن کے لا کے رکھ دیے گئے ہیں، اس میں اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے، اور جو ترجمہ لا کر کے رکھا گیا اس میں وہ ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ بالکل اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور بہت معتبر ترجمہ اور مختصر تفسیر اس کے حاشیے پر دیے ہوئے ہیں، اس کو پڑھیے، یہاں پر انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جہاں سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم کی آیت کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا تو کیا مطلب ہوگا،
صحیح طریقے سے صحیح سمجھ کے عمل کرنا بھی ضروری ہے. تو پڑھیے اس کو، ضرور پڑھیے، اپنے گھروں میں اس کا رواج کیجیے. اللہ پاک عمل کی توفیق. ہندی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے. ہندی میں بھی